اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے آل عمران کر رہے تھے اور کل ہم نے آیت نمبر 47 کیا تھا۔ دیکھیں کل بھی ہمیں بہت اچھی باتیں ملی کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو چنا، تمام عورتوں کی، جہان کی نبیوں عورتوں پر چنا، یعنی ان کو فوق دین کی پرسنالٹی کی وجہ سے، ان کی اللہ سے محبت کی وجہ سے، ان کی انٹیلیجنسی کی وجہ سے، ان کی بہادری کی وجہ سے، یعنی ظاہر ہے جیسے نبیوں کو چنا ویسے مریم علیہ السلام کو بھی تمام جہان کی عورتوں میں سے چنا، کیونکہ یہ اس قابل تھیں کہ ان کو چنا جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو آگے چیزیں آئیں کہ کفالت کی بات آئی کہ زکریہ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیسے مریم علیہ السلام کی کفالت آئی، وہ بھی ہم نے آیت نمبر 44 میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھو کہ ہم نے پڑھا کہ اللہ نے مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی ایگزیکٹلی ویسے ہی جیسے زکریہ علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی ایسے ہی بتایا کہ وہ بھی لیڈر بنیں گے، وہ بھی لوگوں میں مقربین میں سے ہوں گے۔ وجیہاً کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن سے ہی اس کا ترجمہ ڈیٹیل بتائی۔ اس کے بعد آپ دیکھو کہ ہم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو پہلے سے ہی بتا دیا کہ وہ گہوارے میں لوگوں سے بات کریں گے اور جوانی میں بھی کریں گے، بڑے ہو کر بھی کریں گے، اور صالحین میں سے ہوں گے، یعنی لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہوں گے۔ صحیح ہے، جو خود نیک ہوتا ہے وہی لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ ایکچولی اللہ جن کے اوپر کام ڈالتے ہیں وہ تو نیک ہی ہوتے ہیں نا، تو وہی لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد بات آئی کہ انہوں نے بھی ایگزیکٹلی وہی، جیسے زکریا علیہ السلام بھی حیران ہوئے تھے نا، اسی طرح یہ بھی حیران ہوئے۔ آپ دیکھو ہمارے یہاں تو لوگوں کو، جو اتنے بڑے لوگ ہوں، زکریا علیہ السلام بھی نبی تھے اور مریم علیہ السلام کو بھی اللہ نے چنا، ان کو تو پہلے سے ہی پتہ چل جائے کہ یہ ہونے والا ہے۔ مطلب ایک ہمارے یہاں جو لوگ ہم کو ایک امپریشن دیتے ہیں کہ اللہ والے لوگوں کو تو خواب آ جاتے ہیں، پہلے سے پتہ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھو حضرت لوط علیہ السلام کو ادھر پتہ نہیں چلا کہ ان کے یہاں یہ فرشتے آئے ہوئے ہیں مہمان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا کہ منگارہ دیکھ کے چلے گئے کہ بھئی مجھے نبوت ملنے والی ہے، میرے لیے ساتھ کوئی خاص کام ہونے والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا کہ ان کی اولاد کہاں پر کھو گئی ہے۔ مریم علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھے تو آگے چل کے میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ زکریا علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا۔ تو ہم آج کس چیز کو ان کی پیر فقیر کو لوگ مان لیتے ہیں، جب اتنے بڑے بڑے لوگ جن کا قرآن میں ذکر ہے ان کے کوئی ایسے معجزات کرامات ہم کو نہیں ملتے، سوائے نشانیاں ملتی ہیں وہ بھی اللہ ہی دیتے ہیں۔ سمجھ آئیں؟ یعنی اللہ نے ان کو جو معجزات دیے ہیں بس وہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں معجزہ دینا تھا تو نہیں دیا، یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ معجزہ بھی جب کام آتا ہے جب اللہ حکم کرتے ہیں، جب نہیں ہوتا تو معجزہ بھی کام نہیں آتا۔ تو آپ دیکھو کہ اتنا کلیئر ہم کو قرآن سے عقیدہ ملتا ہے کہ کوئی چیزیں ہمیں امپریس نہیں کر سکتی، کہ چاہے تم بولو کہ مجھے موکل سے پتہ چل جاتا ہے، مجھے فلانا پتہ چل جاتا ہے، مجھے آگے کا پتہ چل جاتا ہے، میں غیب جانتا ہوں، کوئی چیز ہم کو ٹریک نہیں کرتی۔ کسی کے دم کیے ہوئے پانی، کسی کا پڑھنا، کسی کا تعویذ، کسی کا کوئی جادو، کسی کی کوئی چیز، بس اللہ تعالیٰ ہم کو فتنہ بننے سے بچائے، ہم کو کچھ اٹریکٹ نہیں کرتا، کیونکہ قرآن سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو بھی کچھ پتہ نہیں چلا، اور زندگی میں جو بھی چیز انہوں نے اچیو کی اپنی محنت سے اچیو کی۔ کوئی یہ نہیں تھا کہ ان کو گھر بیٹھے سب کچھ مل جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھو کہ انہوں نے بھی حیرت ہوئی ان کو بھی کہ مجھے تو کسی نے چھوا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو بتایا کہ ایسے ہی اللہ جب حکم کرتے ہیں کسی کام کا، یعنی اس سے میں یہ بریکٹ میں لاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو اس کا ایک پروسیس رکھا ہے، لیکن اسی پروسیس کو اللہ ختم کرتے ہیں جب اللہ کو کچھ اور معجزہ کرنا ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے کن کہتے ہیں اور وہ فیکون ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 48 میں ہمیں پتہ چلا کہ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ وَيُعَلِّمُهُ، وہ سکھائیں گے اس کو، الکتاب، کس کو؟ اللہ اس کو کتاب بھی سکھائیں گے، والحکمہ، حکمت بھی سکھائیں گے، یعنی کتاب میں ہی حکمت ہوتی ہے، والتورات، اور توریت بھی، والانجیل، اور انجیل بھی سکھائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی پورا اس کو ایک نبی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری پریپریشن ان کی ماں کو بتا دی۔ ٹھیک ہے، وہ رسولاً، اور ان کی تو پیدائش ہی معجزہ تھی نا،
جیسے یحییٰ علیہ السلام کی پیدائشی معجزہ تھی، ان کی بھی پیدائشی معجزہ تھی، یعنی اتنے ایک الگ انڈیویجول پرسنالٹی تھی۔ پھر اللہ نے فرمایا وہ رسول الی بنی اسرائیل، اور وہ رسول ہوگا طرف بنی اسرائیل کے، یعنی ان کو ایک پورا پیکج بنا کے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھو کہ ان کی ماں کے ساتھ بھی معجزے ہوئے، وہ بھی لوگوں کو پتہ چلے، اور یہاں پر بھی معجزے ہوئے، وہ بھی لوگوں کو پتہ چلیں گے جو آگے آئیں گے۔ ان کی ماں کو بھی یہ بچہ پیدا ہوا، اور ماں نے بھی اتنی محنت کی، جو آپ کو دوسری جگہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہیں سنسان جگہ پر لے گئے، اور وہاں پر ان کو وہ بچہ پیدا ہوا، دور لے گئے لوگوں سے، اور وہیں پر ہوا، اور پھر وہ آئیں۔ تو آپ دیکھو وہ کتنی اسٹرانگ اور بہادر ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھو کہ وہ رسولن الی بنی اسرائیل کی طرف وہ بھیجے گئے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بات کر رہے ہیں کہ انی، بے شک میں، قد، یقیناً، جئتکم، آیا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ من ربکم، نشانیوں کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، یعنی میں کچھ نشانیوں کی ساتھ تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں۔ انی، بے شک میں، اخلق لکم، میں بناؤں گا تمہارے لیے، من طین، مٹی سے، کہیت الطیر، یعنی پرندے کی شکل بناؤں گا۔ حیا نہیں ہوتے، حی یعنی شکل بناؤں گا پرندے کی، میں تمہارے سامنے مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناؤں گا، یعنی جو کھیلتے ہوئے کھلونے یا بنا دیتے ہیں وہ، فَأَنفُخُ فِيهِ، اور میں پھونکوں گا اس میں، فَيَكُونُ طَيْرٌ، پس وہ ہو جائے گا طیر، یعنی زندہ پرندہ ہو جائے گا، بالکل اللہ کی طرح۔ استغفر اللہ، جو ہم کو پتہ چل رہا ہے، لیکن آگے دیکھیں امپورٹنٹ بات کیا آ رہی ہے، بِإِذْنِ اللہ، وہ کہہ رہے ہیں میں بناؤں گا تو صحیح ہے سب کچھ، لیکن اللہ کے حکم سے بناؤں گا، یعنی میری کوئی کمال نہیں ہے اس میں، میری کوئی طاقت نہیں ہے اس میں، یہ صرف اللہ کے حکم سے یہ سارا کام ہوگا۔ آپ دیکھو نبی کتنے پراپر ہوتے تھے، تو دیکھیں بالکل پراپر بتاتے تھے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا حکم ہے۔ آپ دیکھو یہ کتنے اچھے ہوتے تھے، ان کو اپنی کوئی بڑائی نہیں چاہیے ہوتی تھی، یہ جیسا اللہ ان کو بولتے تھے یہ ویسا کام کرتے تھے، ان کو کوئی واہ واہ نہیں چاہیے، اتنا سنسیئر یہ لوگ ہوتے تھے۔ یہ تو چلو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ایسا، اور بعد میں بھی یہ ایسے ہی رہے، یہ بڑی بات تھی، ورنہ تو اللہ تعالیٰ اگر ان کو ایسا بناتے اور یہ چینج ہو جاتے تو اللہ تو ان کو پھر نبی سے ہٹا دیتے، یہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، لیکن یہ بھی ایسے رہے، اور جتنے بھی نبی تھے نا وہ بھی اتنے ہی پیور ہوتے تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی اتنا پیور کر دیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے کہا یہ سب کچھ میں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ وہ ابری، اور میں بری کرتا ہوں، الاکمہا، یعنی جو اندھے ہوتے ہیں، شروع سے پیدائشی اندھے ہوتے ہیں ان کو میں صحیح کرتا ہوں، والابرص، ایک مرض ہوتا ہے کوڑی کا، اس کو صحیح کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ الموتى، اور زندہ کرتا ہوں مردہ کو، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ تو وہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آج کسی کے دم، درود، تعویذ، کسی بھی چیز کو کوئی ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتی، کیونکہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وہ نبی بھی خود کچھ نہیں کر سکتے تھے، وہ سب بھی اللہ کے حکم سے کر سکتے تھے۔ اس لیے ہمیں بڑی بڑی باتیں نہ بتاؤ کہ میرے پاس یہ کمال ہے اور فلانے کے پاس یہ کمال ہے۔ ہاں کوئی ویسے انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، کسی کی کوئی ٹوٹکے بڑے اچھے ہوتے ہیں تو وہ ایز اے میڈیکل ہم اس کو مان بھی لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھار کسی کے ٹوٹکے بھی سوٹ نہیں کرتے ہیں، کسی کی ڈاکٹر کی دوائی بھی سوٹ نہیں کرتی، لیکن تم کہو کہ مجھے اللہ کی طرف سے بخشش ہے تو یہ ہم کچھ بھی نہیں مانتے۔ حکیم بھی ایک وہ بھی ایک پڑھائی ہوتی ہے جو باپ کے تھرو کسی کو آتی ہے، جو کسی کے تھرو آتی ہے، لیکن اس سے بھی ہر کوئی تو صحیح نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک پرفیکٹ ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو معجزے ملے ہیں، اور انہوں نے بھی کہا کہ میرا خود کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ تو آج جو بھی ہم کسی سے امپریس نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، کہ کوئی بیٹا دے دے گا، کوئی پیر تمہارے لیے دعا کر دے گا، کوئی پڑا ہوا پانی دے دے گا، کوئی اس درگاہ پہ چلا جاؤں گا تو فلانا یہ دے دے گا، تو کوئی چیز اٹریکٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ملتا ہوتا ہے۔ یہ ہم کو عقیدہ مل رہا ہے۔ اور وہ انبئکم،
اور میں خبر دیتا ہوں تم کو بما تاکلون، جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون، اور جو تم چھوڑ دیتے ہو، فی بیوتکم تمہارے گھروں میں، ان بے شک، فی ذالک اس بات میں، لآیۃ لکم البتہ نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم مومن، کہ تمہارا رب کتنا عظیم ہے، اور تمہارا رب چاہے تو کیا کچھ کر سکتا ہے۔ تمہارا رب مجھ جیسے انسان سے جب یہ کروا سکتا ہے سب کچھ، یعنی جب یہ میں کر سکتا ہوں رب کے حکم سے، تو سوچو، اور میں تم کو خبر دے سکتا ہوں، تو اس میں تمہارے لیے آزمائش ہے، آزمائش بنی نا، کہ تم اس کو خدا مان لو گے، حضرت عیسیٰ کو، یا تم اللہ کی ذات کو اور ماننے لگو گے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہر چیز پر قادر ہو۔ یعنی یہ واقعی انسان کے لیے آزمائش بنتی ہے کہ وہ انسان کے پیچھے پاگل ہو جائے گا، یا وہ انسان خود بتا رہا ہے کہ یہ سب کچھ میں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، تو وہ اللہ کے آگے اور جھک جائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کیا سپیریئر ہو۔ ہمارے یہاں الٹا کیا ہوتا ہے کہ ہم انسانوں کے آگے جھک جاتے ہیں، ہم انسانوں کو بڑا بنا دیتے ہیں۔ آج تو یہ پیر فقیروں اور بڑوں کو ان کے دم کیے ہوئے پانی اور تعویذ اور ان سے پھوکے مروانے ہم کیوں چلے جاتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کرو؟ آپ ان کو بڑا مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہی سب کچھ، یہی میرا کام بنا سکتے ہیں، یہی میری مشکلیں آسان کرتے ہیں، اور ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ ہی فرماتے ہیں قرآن میں کہ میں قریب سے سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے بھی حکم کو ہم کو ایز اٹ از ماننا ہے، اللہ کا بندہ بن جانا ہے۔ تو ہم یہ ان کے مریدوں میں آ جاتے ہیں، ہم بڑے سمجھنے لگ جاتے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں کہ میں ان سے کلوز ہو جاؤں تو اللہ سے کلوز ہو جاؤں گا۔ تو ایسا کوئی رستہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں بتایا۔ اگر یہ ہونا ہوتا نا تو سب سے پہلے ان بڑے لوگوں کے سے ہی ہم کو بتا دیتے کہ دیکھیں جو لوگ ان سے کلوز ہوتے ہیں اللہ بھی ان کو جنت دیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ سب کو اپنے اپنے کام کرنے پڑتے ہیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھ لو کہ یہاں پر بھی ایک آزمائش تھی، اور دیکھو عیسیٰ علیہ السلام تو اول تو پیدا ہی کچھ الگ ہوئے تھے، وہ بھی بڑی آزمائش تھی کہ وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور جب گہوارے میں بات کی ہوگی تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے لیے کتنی بڑی آزمائش بنی ہوگی کہ بھائی یہ تو کوئی بڑی ہستی ہیں۔ اور پھر اسی طرح لوگوں نے بیٹے بنائے، حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنایا، اور ننز بنی، فادرز بنے، حضرت مریم کو دیکھ کر کہ یہ شادی بھی نہیں کی تھی اور ان کو بچہ ہوا۔ آج کسی کو یہ نہیں ہو سکتا، اللہ نے ان کو تمام جہانوں کی عورتوں پر چنا تھا، اور یہ ننز اور فادر اور یہ جنہوں نے نکالے مریم کی طرح، کہ مریم جو ہیں وہ اکیلی ہو گئیں اور وہ الگ سے چلی گئیں پڑھنے کے لیے اور صرف پڑھائی کی۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہم بھی یہی کرتے ہیں، فادر ننز خدمت کے لیے ہوتے ہیں، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ان کی شادی نہیں ہوئی کیونکہ اللہ نے ان کو چنا، ان کو ایک الگ آزمائش کے لیے چنا، لیکن اور سب کی شادیاں ہوئیں، اللہ نے شادی کا حکم قرآن سے دیا۔ تو یہ جو ننز اور فادر بن جاتے ہیں، یہ بھی غلو کرتے ہیں دین میں۔ یہ بھی کوئی قرآن سے کسی بھی چیز سے ہم کو نہیں ملتا کہ کوئی اللہ نے ایسا حکم دیا ہو۔ مریم علیہ السلام بھی پڑھنے گئی تھی، کوئی یہ نہیں کہی تھی کہ ڈیووٹ ہو گئی تھی، بعد میں پڑھ لکھ کے شادی بھی ہوتی، لیکن اللہ نے ان کو کسی اور مقصد کے لیے چن لیا۔ تو سمجھ آ رہی ہے بات کہ ایسی کوئی چیز آگے نہیں ملتی، جو بھی کرتا ہے غلو کرتا ہے۔ لوگوں نے ان کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ان کی کتابوں میں اور کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ نے بھی، حضرت عیسیٰ کو بھی انہوں نے اللہ کا بیٹا، استغفر اللہ، کوئی اللہ کا بیٹا بناتا ہے اور کوئی کچھ اور بناتا ہے کہ وہ بھی سنتے ہیں اور سب کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لو کہ جیسے ہم غلو کرتے ہیں اپنے دین میں، ہمارے یہاں بھی تو غوث پاک کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور لوگوں کو جتنے بھی ان کو فرشتوں کو، آج کے ملاؤں کو، کس کو کیا کیا بنا دیتے ہیں ہم، استغفر اللہ۔ کیوں کرتے ہیں ہم یہ سب؟ کیونکہ ہمارا ایمان ہی کم ہے اللہ کے توسط سے، یعنی اللہ کے ساتھ ہمارا ایمان ہی پورا نہیں ہے۔ ہم اللہ کو وہ سپیریئر مان ہی نہیں رہے دل سے، ہم کو کوئی اور چاہیے اپنے سراؤنڈنگ میں بڑا، تاکہ ہم اس کے سہارے پر چل سکیں۔ ہم کو اللہ کافی نہیں ہے، اور اللہ قرآن میں بتاتے ہیں کہ حسبی اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ساری باتیں بہت سمجھنے کی ہیں، اس کو غور کیجئے گا، یہ بہت عقیدے دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ بتا کیا رہے ہیں کہ مصدقا لما بین یدی، اور وہ تصدیق کرتے ہیں، کرے گا جو پہلے بین یدی من تورات، اور وہ تورات سے
تصدیق کرے گا، ٹھیک ہے، تورات سے تصدیق کرے گا، وَلِأُحِلَّ تاکہ وہ حلال کرے لکم بعد الذی حرم علیکم. سمجھ آئی؟ یعنی وہ یہ کام تو کریں گے، معجزات تو ہیں ہی ان کے پاس، لیکن ان کا مین کام کیا ہوگا کہ یہ کتاب لے کر جو آیا ہے نا انجیل، وہ تورات سے اس کی تصدیق کرے گا. جو تمہارے پاس انجیل ہے ان کی تورات سے تصدیق کرے گا، یعنی صحیح کرے گا کہ وہ جو بعض چیزیں حرام کر لی ہیں تم پر، تم نے خود حرام کی ہیں، جبھی تو وہ تصدیق کر کے اس کو حلال کرے گا، کیونکہ تم نے دین سے ہٹ کر کچھ چیزیں خود حرام کر لی تھیں اپنے اوپر، اور وہ تصدیق کر کے کہ دیکھو پہلے کی کتاب میں بھی یہ لکھا ہے، تمہاری کتاب میں بھی یہ لکھا ہے، یہ حرام نہیں ہے، حلال ہے تم پر. جیسے ہمارے یہاں ہوا ہے کہ بہت ساری چیزیں حرام کر دی تھیں، اور پھر قرآن سے جب ہم نے قرآن کی اسٹڈی کی تو ہم کو پتہ چلا کہ نہیں نہیں، یہ ساری باتیں تو غلط ہیں، ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں، کھانے کی چیزیں ہوں یا اور کوئی بھی چیزیں ہوں تو حرام ایسے تھوڑی ہو جاتی ہیں جب تک قرآن میں اس کا حکم نہ ہو. تو اسی طرح جب توریت میں اور حکم نہیں ہے تو تم نے خود کیوں حرام کر لی؟ یعنی ان کا بھی خود ساختہ دین بن چکا تھا. اور میں آپ کو کئی دفعہ بتاتی ہوں، اور سورہ آل عمران کا ہی ٹاپک آپ دیکھ لیجئے جو پیچھے آپ کا ٹاپک ملا کہ دھوکے میں ڈالا تھا ان کو ان کے دین نے. آیت نمبر 24 ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ ان کو جب پتہ چل، انہوں نے بھی کہا کہ کیوں یہ اتنے ڈھارس میں تھے، کیونکہ ان کے دین نے ان کو بتا دیا تھا کہ تم کو بھی آگ نہیں چھوئے گی، صرف چند دن ہی چھوئے گی. سمجھ آئی؟ اور یہ بات اللہ نے کہا دھوکے میں ڈالا ان کو ان کے دین نے، یعنی ان کے دین میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ تم کو آگ صرف تھوڑے دنوں کے لیے چھوئے گی، زیادہ نہیں چھوئے گی. اور دین کیا تھا ان کا؟ دین ہم ما کانوا یفترون، جو میں نے آپ کو آیت بتائی تھی پیچھے، آیت نمبر 24، کہ وہ جو خود گھڑتے تھے، جو خود لکھتے تھے، اس کو انہوں نے دین بنا لیا تھا. ایگزیکٹلی اسی طرح یہ انہوں نے بھی کیا تھا، ہر دور میں یہی ہوتا ہے. اللہ نے ان کو کریکشن کی، حضرت عیسیٰ نے اللہ کے حکم سے ان کو صحیح کیا کہ نہیں یہ حلال ہے، حرام نہیں ہے. اور وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، وہ لے آئے گا تمہارے پاس آیتیں تمہارے رب کی طرف سے، یعنی آیتیں، قرآن کی بات ہو رہی ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، اور وہ کہے گا پس ڈرو اللہ سے، وہ اطیعون، اور اطاعت کرو میری، یعنی سدھر جاؤ. اور میں جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آیتیں لایا ہوں، جو کتاب لایا ہوں، اور ڈرو مجھ سے، یعنی اللہ کی جو آیتیں لایا ہوں اس کو مان لو، اس پر عمل کرو، اس پر چلو، اور ڈرو اللہ سے، اللہ کانشیس ہو جاؤ. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ربی، میرے بھی رب ہیں، اور ربکم، اور تمہارے بھی رب ہیں. یعنی ہم ایک ہی ہیں. دیکھو یہ نہیں کہہ رہے میں اللہ کا بیٹا ہوں، یا میں کوئی بڑی چیز ہوں، یا میں تو انڈیویجول طریقے سے پیدا ہوا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے. یہ نہیں بول رہے کہ میں بہت کلوز ہوں اللہ سے، وہ تم بھی دعا کرو ان سے، میں بھی کروں گا. یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے پاس آؤ، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اور میں یہ سب کرتا ہوں. وہ تمہارا بھی پالنے والا ہے، وہ میرا بھی پالنے والا ہے. اپنے آپ کو کوئی سپیریئر شو نہیں کیا، اور فرمایا فَاعْبُدُوهُ. دیکھیں واحد کی ضمیر آ گئی، میری عبادت نہیں، عبادت کرو اس اللہ کی. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. اتنی کلیئر آیت ہے نا، کبھی کبھار تو مجھے لگتا ہے کہ میں کیا پیارا قرآن پڑھ رہی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے صرف اس قرآن سے جوڑ دیا نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی شفقت ہے. اور آپ دیکھو، آپ غور کرو کہ آخری کی آیت بھی کتنی پیاری آیت ہے، کہ اللہ نے کہا کہ صرف اس رب کی عبادت کرو، یعنی اس کا حکم مانو، اس کا ہی حکم سیدھا راستہ ہے ماننا. انشاءاللہ آگے پھر کل کنٹینیو کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.